خداوند یسوع مسیح کے عظیم اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ناظرین، ہمارا آج کا ڈیووشن لیا گیا ہے مقدس یعقوب کا عام خط، اس کا 4 باب اور اس کی 4 آیت سے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اے زنا کرنے والیو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ ناظرین، ہمارے آج کے ڈیووشن کا عنوان ہے دین یا دنیا، اور اسے آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے بیکن لائٹ سے ورڈ ایٹ ورک نے۔ ناظرین، مقدس یعقوب کے ذہن میں جو ایماندار ہے اس کی 2 ہی اشکال ہیں اور اس کے 2 ہی معیار ہیں، یا تو وہ دنیا دوست ہو یا پھر وہ خدا کا بندہ معیاری مسیحی ہو۔ مقدس یعقوب کے 4 باب کی پہلی 3 آیات میں مقدس یعقوب رسول نے ایک مسیحی کی وہ صورت اور شکل دکھائی ہے جو بڑی بھیانک سی ہے، اور اس کے جو آڈینس ہیں، اس کے جو قارئین ہیں، جو ریڈرز ہیں اس وقت کے، وہ خدا سے دور اور دنیا دوست بن چکے تھے، اور وہ ایماندار جو زیالتوس فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور مسیحی ہو چکے تھے، جو پوری دنیا کو زور بازو سے مسیحی کرنا چاہتے تھے، اور وہ اپنی الہی اور روحانی غیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ ہمیشہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جو کہ مسیحی رویہ نہیں ہے، کیونکہ مسیحیت کا پرچار تلوار سے نہیں ہوتا، نہ ہی لڑائی جھگڑے سے ہوتا ہے۔ مسیحیت کا پرچار ہمیشہ محبت کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے تو اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ سو مقدس یعقوب کے ذہن میں وہی معیار ہے جو اس کے بڑے بھائی، اس کے آقا اور نجات دہندہ نے مقرر کر رکھا ہے۔ سو پہلی 3 آیات میں مقدس یعقوب نے ایمانداروں کو اس بات سے انتباہ کیا ہے کہ وہ یا تو دین کو رکھیں یا دنیا کو رکھیں، اور پھر 4 آیت میں اس نے براہ راست بتا دیا ہے کہ اے زنا کرنے والیو۔ ناظرین، یہ جو ایڈریس کیا گیا ہے اے زنا کرنے والیو، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یا کوئی بھی ریڈر جو ہے وہ ایسا سمجھتا ہے کہ شاید یہ خواتین کو مخاطب کیا گیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ ہے وہ گنے سے نہیں نکلا۔ اس کے لیے جو یونانی زبان ہے وہ ہے موئے خالیڈس۔ موئے خالیڈس ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ایسی عوام کو کہا جاتا ہے، ایسے اشخاص کو کہا جاتا ہے جو خدا سے دور ہیں اور اپنی جسمانی خواہشوں کے غلام ہیں، اور اپنی جسمانی خواہشات میں پھنس کر اور کھنچ کر وہ خدا سے دور اور دنیا دار بن چکے ہیں۔ سو ایسے لوگوں کے لیے مقدس یعقوب نے ان کو بتایا ہے کہ اے زنا کرنے والیو، یعنی وہ کلیسیائیں، وہ مذہبی قائدین جنہوں نے دنیا کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اور دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور ان میں کوئی روحانیت نہیں ہے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے مقدس یعقوب نے پہلی 3 آیات میں اور پھر 4 آیت میں براہ راست ان کے اوپر یہ الزام لگا دیا ہے کہ آپ کو آج ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یا دین رکھ لیں یا دنیا رکھ لیں۔ ناظرین، دنیا سے دوستی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل کے 3 باب کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں
تو وہاں پر یوں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ پھر ناظرین، اگر ہم مقدس یوحنا رسول کا ہی بیان دیکھ لیں تو اس نے اپنے پہلے خط کے دوسرے باب کی 15ویں سے 17ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ نہ دنیا سے محبت رکھو، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کوئی دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا۔ ناظرین، ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے مقدس یوحنا رسول کے دونوں بیانات میں اختلاف پایا جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف مقدس یوحنا یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، اور دوسری طرف اپنے ہی خط کے یعنی یوحنا رسول نے جو پہلا خط لکھا دوسرے باب کی 15ویں سے 17ویں آیت میں ایمانداروں کو محبت دنیا سے محبت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ناظرین، یہاں ہم ضرور اس کی ایویلیویشن یعنی اس کا تجزیہ کریں گے، کیونکہ خدا جو خود کام کر رہا ہے ہمیں کیوں نہیں کرنے دیتا؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ دنیا سے محبت نہ رکھو۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر خدا نے ناظرین دنیا سے محبت رکھی ہے تو یہ سودا اتنا آسان اور سستا نہیں پڑا اسے۔ دنیا سے محبت میں انوالو ہو کر دنیا سے محبت کرنے میں خدا باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی دینی پڑی ہے۔ اس لیے وہ جانتا ہے کہ ایماندار یہ وزن نہیں اٹھا سکتے، اس لیے خدا نے خود دنیا سے محبت کر کے ایک بہت بڑا نقصان اٹھایا جو ہمارے لیے تھا، یعنی اپنا بیٹا ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اور خدا ایمانداروں کو نہیں چاہتا کہ وہ دنیا میں انوالو ہو جائیں اور اس طرح انہیں بھی اپنے بیٹوں سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ ہمیشہ باپ مشکل کام کرتا ہے اور بیٹوں کو کہتا بیٹا آپ نہ کرنا کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ خدا کی انسان سے محبت کا تقاضا ہے، اور وہ محبت سے مجبور ہو کر خود وہ دنیا سے پیار کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہے، لیکن وہ ایمانداروں کو جنہیں وہ پیار کرتا ہے وہ انہیں محبت کرنے سے روکتا ہے۔ ناظرین، مقدس یعقوب آج اپنے ایماندار لوگوں کو جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں 2 آپشنز دیتا ہے۔ پہلی بات، یا تو وہ دنیا سے محبت رکھیں، خدا کو چھوڑ دیں۔ دوسری بات، یا وہ خدا کی طرف ہو جائے، کیونکہ ایک نوکر 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو چھوڑ دے گا، یا پھر وہ دوسرے سے ملا رہے گا پہلے کو چھوڑ دے گا۔ سو خدا میں یسوع مسیح نے کہا ہے تم خدا اور دولت یعنی دنیا دونوں سے محبت نہیں کر سکتے۔ اور مقدس یعقوب آیت کے دوسرے حصے میں یوں فرماتے ہیں، پس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ ناظرین، یہ جو بننا چاہتا ہے اس کے لیے جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے بولومائے۔ بولومائے سے مراد یہ ہے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرنا، مکمل طور پر اس چیز میں انوالو ہو جانا، جائز اور ناجائز طریقے سے کسی چیز کے حصول کے لیے ہر حربہ، چاہے وہ جائز ہو چاہے وہ ناجائز ہو، اسے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن اور ہر حد تک جانا۔ یہ بننا سے مراد ہے۔ یہاں مقدس یعقوب رسول ایمانداروں کو بتاتے ہیں کہ جو کوئی دنیا داری کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے،
وہ اپنی خواہشات میں گرنا چاہتا ہے، اس کے اندر سے چیزیں اٹھتی ہیں کہ وہ دنیا دار ہو جائے۔ تو ناظرین، یہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر ہم طرفداری کرتے ہیں، اگر ہم اپنی زبان کو لگام نہیں دے سکتے، مقدس یعقوب نے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر دی ہیں، اگر ہم یتیموں اور بیواؤں کا خیال نہیں کرتے، اور اگر ہم اپنا مسیحی طرز زندگی مسیحی نہیں رکھتے، تو پھر ہم دنیا دار ہیں۔ اور یہاں بتایا گیا ہے کہ جو دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ خدا کو اپنا دشمن بناتا ہے۔ سو ناظرین، ہم خدا کی دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ خدا محبت والا خدا ہے اور وہ ہم سے محبت کی توقع کرتا ہے۔ سو ناظرین، دنیا میں رہنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ خدا نے گواہی کے لیے ہمیں دنیا میں رکھا ہے، لیکن اگر دنیا ہم میں رہتی ہے تو جیسے کشتی جب تک پانی پر تیرتی رہتی ہے وہ زندہ ہے، اور اگر پانی اس میں چلا جائے تو وہ ڈوب جائے گی۔ ناظرین، ہر ایماندار اگر دنیا میں رہتا ہے تو وہ گواہ ہے، گواہی دیتا ہے، لیکن اگر دنیا اس میں آ جائے گی تو وہ دنیا دار ہو جائے گا۔ سو دنیا میں رہنا بری بات نہیں ہے، اگر دنیا ایمانداروں میں رہتی ہے تو وہ بری بات ہے۔ سو مقدس یعقوب یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے یہاں پر پیدا کیا ہے، دنیا ہم میں رہنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لہٰذا آئیے مقدس یعقوب کے اس پیشن کی رسپیکٹ کریں، اس کے اس بڑے اعزاز کے لیے جو اس نے ہمیں دیا ہے اور بڑے سبق کے لیے جو اس نے دیا ہے، ہم اسے سیکھیں اور دنیا داری کو بائے بائے کہیں اور خداوند کے پاس آ جائیں۔ اس نے کہا جو میرے نزدیک آئے گا میں بھی اس کے نزدیک آؤں گا۔ خداوند مجھے اور آپ کو دنیا داری سے ہٹا کر دینداری پر لے کر آئے، تاکہ ہم اپنے طرز زندگی سے مقدس یعقوب کا سا ایماندار بن سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ بزرگ پیر آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند تیرے بندہ یعقوب نے ہمیں دو ہی معیار دیے ہیں، یا دنیا یا دین۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم دنیا میں رہیں، دنیا ہم میں نہ رہے، تاکہ ہم دیندار زندگی بسر کر سکیں۔ اگر ہم ایسا نہیں کر سکے ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہمیں دیندار زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم روحانی مسیحی زندگی بسر کر کے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا پاک روح کے نام میں۔